اکبر اللہ اکبر۔ مقام ابراہیم کی جعلی یا شیشہ چومنا بالکل بدعت ہے، پر ہمارے لوگ بھی کیا کریں، ان بیچاروں کو چومنے کی عادت پڑ گئی، ساری زندگی قبریں چومتے رہے۔ اب اتفاق کے خدا کے گھر میں آ گیا، وہ کہتے ہیں یہاں بھی کم سے کم کام جاری رکھیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، پرانی بات ہے، اور نے کہا وکیل صاحب آپ ہمارے بزرگوں کی مزارات کو چومنے پر بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں اور بدعت کا حکم دیتے ہیں، خود تو آپ بیوی کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اچھا اگر پیر کو تم بیوی سمجھ کے چومتے ہو تو چومتے ہو، پھر میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن بیوی سے جو میں اور فائدہ اٹھاتا ہوں وہ بھی تم پیر سے اٹھاتے ہو۔ اللہ کے شکر سے پھر مولوی صاحب کی خلق خشک ہو گئی، پھر نہیں آیا واپس۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ بیوی کا چوم، بھائی بیوی کا چومنا شریعت میں حکم ہے، قبر کا نہ چومنے کا حکم ہے۔ بیوی کو چومنے کا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاتو حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہو اس کو بھی ہٹانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت سے ملنے سے پہلے ملاعبہ، اس سے پہلے کھیلو بلو ہنسو، تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو اس کام کے لیے۔ یہ تو حدیث و قرآن ہے، وہ تو حق ہے۔ قبروں کا حق کہاں ہے؟ کسی صحابی نے اگر کوئی مائی کا لال جرت کر کے مجھے دکھا دے کہ میرے مدنی سرکار کی وفات کے بعد کسی صحابی نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا۔ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، بی بی عائشہ ہمیشہ وہاں رہتی تھی، کیا کبھی بی بی عائشہ نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا؟ تو ایسے مسئلے خود نہ گھڑے کرو کہ جی اگر ہم دے دیتے ہیں تو بندہ بیوی کو بھی، یہ کوئی بات ہے؟ بات کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے آدمی۔ جنازہ ہوتا ہے، میت باہر رکھی ہوتی ہے، امام باہر ہوتا ہے، بہرحال امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ 15 دن کا عمر ہے تو نماز قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہوں گے تو پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھو تو قصر پڑھیں گے۔ بیوی کا خاوند کی رقم سے جیب سے رقم بغیر پوچھے نکال دے، بالکل ناجائز، نہ تھوڑا نہ زیادہ، پوچھ نہیں۔ ہاں اگر وہ بخیل ہے اور وہ بیوی کو خرچ ہی نہیں دیتا تو ضرورت کے پیسے وہ نکال سکتی ہے۔ جب حضور بیعت کر رہے تھے نا عورتوں سے فتح مکہ کے بعد، تو حضور کی چچی تھی ہندا جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کرایا تھا، وہ بھی چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب بیعت کی شرائط تھی نا جی کہ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، تو انہوں نے کہا جی میں تو خاوند کے مال سے پیسے اٹھا لیتی ہوں، کیونکہ یہ بخیل ہے، دوستوں میں کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، گھر والوں کو روٹی کے پیسے بھی نہیں دیتا۔ حضور ہنس پڑے، فرمایا ہندا بول رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ ابو سفیان صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کا دفعہ تو حضور نے میں نے اس کو معاف کر دیا جو اٹھایا۔ کہتے ہیں جی کہ عام انسان جو ہیں وہ تو زمینی مٹی سے، اور انبیاء جو ہیں وہ جنت کی مٹی سے، اور ہمارے نبی پاک جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پہ کوئی دلیل بھی ہے جو مولوی صاحب کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی غلط ہے کہ عام انسان عام مٹی سے تو بندہ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ مٹی سے تو صرف حضرت آدم پیدا ہوئے، یہ تم نے کیسے بنا دیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارے باپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمیں نسبت کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک روایت میں البتہ یہ آتا ہے کہ جہاں کی مٹی ہو وہی آدمی دفن ہوتا ہے، تو حضور پاک کی قبر مبارک جنت میں ہے تو اس معنی ہے کہ مٹی جنت کی ہوگی، یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جنت الفردوس کی ہے، باقی کی عام جنت کی ہے، اور ہماری جو ہے یہ یہاں سے انہوں نے اٹھائی ہے، آپ کے پاکستان سے مٹی پڑی تھی وہ اٹھا دی ہے۔ انا للہ و انا، پتہ نہیں کیسے مولوی صاحبان مسئلے گھڑتے ہیں۔
جہاں قرآن میں ہے نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، بنا ابوکم آدم، تمہارے ابے کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس لیے مٹی کہا گیا کہ آدمی پیدا تو ہوتا ہے نا مادہ منویہ سے، نطفہ سے، لیکن نطفہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ آدمی غذا کھاتا ہے، غذا مٹی سے آتی ہے، وہ جا کر خون بنتی ہے، خون جو ہے وہ مادہ منویہ بدلتا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ ہر آدمی مٹی سے پیدا ہوا۔ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، کہتے جی مجھے بیوی نے ماشاءاللہ اچھا جھگڑا بھی ہوا اور جوتا بھی مارا ماشاءاللہ، میری آنکھ کے اوپر والے حصے میں لگا، چھوڑو طلاق دو، کتنے جوتے اور کھانے ہیں، چھوڑو دفع کرو ایسی ملعون عورت جو خاوند کو جوتا مارتی ہو۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، اور یہ جوتے مار رہی ہیں۔ بہرحال توبہ کرے، اور تم بھی کچھ عادی ہو گئے ہو کھانے پینے کے، پھر گزارا کرو۔ کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے لڑتا ہوں، وہ بھی مجھ سے لڑتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی، تم نہ لڑو تو وہ بھی نہیں لڑے گی۔ ایک عورت آئی ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگی جی خاوند مجھے بڑا مارتا ہے، کوئی تعویذ لکھ دے۔ حضرت نے تعویذ کیا لکھنا تھا، بہرحال ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور دے دیا، اور فرمایا کہ دیکھو بیٹی یہ جو ہے نا، یہ جب دیکھو کہ میرا خاوند اب گھر آ رہا ہے، یہ دانتوں کے درمیان رکھ کے بس دانت دبا کے کھڑی رہے، جب تک اس کو تم دباؤ میں رکھو گی نا خاوند تمہیں کوئی گالی نہیں دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب خاوند آیا، وہ جناب طویل لے کے منہ بند کر کے کھڑی ہے، اب وہ بولے تو خاوند لڑے، وہ تو بولتی نہیں تو خاوند کیا دے گا، پاگل ہو گیا، اس کو کسی کتے نے کاٹا ہے۔ وہ تو عورت بولتی ہے، وہ بھی بولتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے، تو وہ چپ گیا۔ نے کہا بڑا زبردست وظیفہ ہے گئی جناب، شکریہ کے لیے مٹھائی پیش کی تھی صاحب کے کہ جناب آج مجھے خاوند نے ایک گالی بھی نہیں دی، میں نے طویل بڑا دبا کر نے کہا گالی اس لیے نہیں دی کہ تم نے بھونکا نہیں آگے سے، یہ تویز کا اثر نہیں ہے، تیرے خاموش رہنے کا اثر ہے۔ مٹھائی شٹائی لے جاؤ، کوئی تویز بھی کھول کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بیوی بھی صبر کرے، خامند بھی صبر کرے، اور استغفار کرو، اور دونوں جو ہیں یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ اللہ کے نام ہیں، پڑھ کے ایک دوسرے کی طرف دم کیا کریں، پانی پہ دم کر لیا کریں، کھانے کی چیزوں پہ دم کر، خود پڑھیں خود دم کریں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ غصہ جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ